آپ رجب کے پیچھے پڑ گئی ہیں، اس کی ازدواجی زندگی خراب کرنے جا رہی ہیں. میں نے کہہ دیا کہ جی اس کو احتیاط کرنی چاہیے، اس کے ساتھ کچھ برا ہو سکتا ہے، اس کو طلاق ہو جائے گی، وہ مر جائے گا، اس کے یہ ہوگا، چھاپے پڑ جائیں گے. وہ بہت شوخہ ہے، اوور کانفیڈنٹ ہے، ہی نیڈس ٹو ٹیک اٹ اے ناچ ڈاؤن، تھوڑا سا اپنے کو دھیما کر لے. اس کا جولائی تک تو اس کا ڈاؤن سٹار ہے، جون جولائی تک. السلام علیکم، میں ہوں ریحان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل رنگ. ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں لالا رخ صاحبہ، جو کہ سائیکک ریڈر ہیں، پامسٹ ہیں، اسٹرالوجر ہیں، پیشن گوئیاں کرتی ہیں، اور ان کی بہت سی پیشن گوئیاں جو ہیں وہ سچ بھی ہوتی ہیں، کچھ رہ بھی جاتی ہیں. لوگ تنقید بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں. پچھلے دنوں رجب بٹ کی شادی تھی، اس دوران انہوں نے ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی جن باتوں کو لے کر یہ تنقید کی زد میں آ گئیں. ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ اتنی ہارش جملے رجب بٹ کے لیے انہوں نے کیوں کہے تھے، اور یہ جو انہوں نے پیشن گوئی کی تھی کیا واقعی یہ ایسا سمجھتی ہیں یا سوچتی ہیں کہ ایسا ہونے جا رہا ہے. ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مس کیسی ہیں آپ؟ یا کا نعبد و یا کا نستعین. میں بالکل ٹھیک نہیں ہوں، میری طبیعت بہت خراب ہے. اچھا، تو بتائیے گا کہ اچھا میں پہلے آپ کو کریکٹ کرتی ہوں. جی پلیز. میری بیٹی یہاں بیٹھی تھی جس نے جب رجب بٹ پہ ارتضیٰ مجھ سے انٹرویو کر رہے تھے، اور اس کو بھی وہ 2-3 فوڈ گروپس میں ہے، وہ ماشاءاللہ ہوم بیسڈ اس کا بزنس ہے، اور اس کو کوئی 600-700-500 لوگوں نے کہا کہ تمہاری اماں نے ایسا کہا ایسا کہا ایسا کہا. دیکھیں اگر آپ کو کوئی ٹکر لگا دیتا ہے نا، یا تھمبنیل لگا دیتا ہے کہ رجب بٹ کے ساتھ کیا ہوگا، اور میں نے کہہ دیا کہ جی اس کو احتیاط کرنی چاہیے، اس کے ساتھ کچھ برا ہو سکتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نخواستہ میں نے کہہ دیا اس کو طلاق ہو جائے گی، وہ مر جائے گا، اس کے یہ ہوگا، چھاپے پڑ جائیں گے. آپ ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ کہ ہم لوگ گلیمرائز کرنے کے لیے یا اٹینشن سیک کرنے کے لیے ہم کوئی ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو لوگوں کی نظر میں آتے ہیں. میں وہی اسی طرف آنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ نے وہ انٹرویو دیا، اور آپ کا میں نے وہ انٹرویو مکمل سنا، اور آپ نے بڑے پازیٹیولی انداز سے باتیں کی، لیکن لوگ جو ہیں انہوں نے اس کو نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے لیا اور آپ پر تنقید شروع کر دی کہ آپ رجب کے پیچھے پڑ گئی ہیں، اس کی ازدواجی زندگی خراب کرنے جا رہی ہیں. یہ کیا تھا؟ بلکہ اگر آپ اس انٹرویو میں دیکھیں نا، اگر آپ کو تو پتہ نہیں، اس پہ کٹنگ کرتے ہوئے مجھے ارتضیٰ نے 3-4 دفعہ کہا میم آپ بتائیں ان کی طلاق ہو جائے گی، ان کی طلاق ہوئے گی. میں نے کہا بھائی شادی سے پہلے ہی تم طلاق کروا رہے ہو، کیوں؟ وائی ایون سے سم تھنگ نیگیٹو. دیکھیں آپ میں کوئی بھی دنیا میں شخص ہے نا جو کسی کے بارے میں کچھ کہہ سکتا ہے، تھوڑا سا علم ہے، اللہ کی کوئی رحمت ہے، اللہ نے کوئی آپ کو بہتری کا طریقہ دیا ہے، آپ کو کوئی کمانے کا طریقہ دیا ہے، یہ کیا ہے ہمارا رزق روزی ہے. اس میں آپ جھوٹ، دکھاوا، فریب، میں نے صرف یہ کہا تھا وہ بہت شوخہ ہے، اوور کانفیڈنٹ ہے، ہی نیڈس ٹو ٹیک اٹ اے ناچ ڈاؤن، تھوڑا سا اپنے کو دھیما کر لے، اچھے کاموں میں کرے. مجھے لوگوں نے بڑا کہا وہ بڑے اچھے کام کرتا ہے، وہ بڑی ہیلپ کرتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ، اچھی بات ہے، شکر ہے اللہ کا کہ جو اتنا زیادہ کما رہے ہیں ہمارے ملک میں، اگر وہ فلانتھرپی کے کام کریں. دیکھیں پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے میڈونا نے، اینجلینا جولی نے، بون جووی جو سنگر تھا، دھماکے خیز ڈالرز کما رہے تھے جو لوگ، بیونسے، ان سب لوگوں نے جو ہے نا شیلٹر ہومز بنا لیے، غریبوں کے لیے کھانا. ہمارے یہاں ہم نہیں دیکھتے کسی کو. آپ بتائیں ابرار الحق کو ہم نے سنا آج سے کوئی 10 سال 15 سال وہ پہلے ابھی بھی فلاحی کام کر رہے ہیں. ایک اور لڑکا ہے کیا نام ہے، جنید جمشید کچھ اس طرح، ناٹ جنید جمشید جو وفات پا گئے ہیں، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. ایک اور ہے جیسے نام اس کا ہے، وہ بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو 3 لوگ ہیں. تو میں یہ JDC فاؤنڈیشن والوں کی بات تو نہیں کر رہی ہیں آپ؟ جی وہ بھی ظفر عباس بھائی جو ہیں. جی نہیں، یہ لڑکا بھی سنگر تھا، اس کے بھی اچھے گانے ہیں. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم میں سے جو بھی اتنا کما رہا ہو نا، جو کہ کسی کو ہیلپ کر سکے. دیکھیں ریحان، مجھے اتنا آج جب آپ کے آنے کا وقت تھا نا تو میں یہ مووی دیکھ رہی تھی. اس میں اس لڑکے کو نا فلیش ہوتے ہیں جس میں اس کو نظر آتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. اچھا ایک چیز ہے جو قسمت میں لکھی ہے کہ ہو کے رہنی ہے. اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ یہ لڑکی جو ہے نا اس نے مرنا ہی ہے اور تم نے جاننا ہے اس کی جگہ، اور وہ خود جا کے اس کو مرڈر کر دیتی ہے. اور بعد میں اس کو پتہ لگتا ہے 20 سال بعد کہ میری ماں نے اس کو مارا تھا. اب یہ نہیں پتا کہ جو قسمت کا لکھا، ہم تو یہی باتیں سنتے ہیں نا کہ جو قسمت میں لکھا ہے وہ ہو کے رہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ قرآن میں بھی مینشنڈ ہے، حدیثوں میں بھی ہے کہ اگر آپ کی دعائیں اس کو بدل سکتی ہیں. صدقہ موت کو ٹال دیتا ہے. صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، یہ تمام چیزیں، فلاحی کام، یہ کیا ہے. جب میں نے پچھلے سال کہا تھا کہ جی پاکستان میں بہت آئیں گے، سیلاب آئیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، کسی نے کہا نہیں دھرا. رائٹ، کسی کو فرق ہی نہیں پڑا، نہ ہمارے میٹرولوجی کو فرق پڑا، نہ ہمارے جو محکمے، آخر پاکستان میں بھی کوئی ہوں گے نا جو کہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں کہ جی اگر سیلاب آنے ہیں تو ڈکس بنا لیں، ریزروارز بنا لیں. بلکہ میں جب گئی تونسا شریف تو وہاں پر پتہ لگا کہ جی پچھلے گاؤں والوں نے جان بوجھ کے رات کے 1:30 بجے پانی خود چھوڑا.
ہم تو ایک دوسرے کے خود دشمن ہیں. چلیں یہ تو سیلاب کی باتیں ہو گئی, آپ کی پیشن گوئیاں ہو گئی, ہم واپس آتے ہیں رجب کی واپس طرف. وہی میں اسی کو کہہ رہی ہوں کہ اگر میں نے کہہ دیا کہ رجب بٹ کو تھوڑا کیئرفل ہونا چاہیے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ اس پہ چھاپا پڑے گا, چیتا شیر پکڑا جائے گا یا گن پکڑی جائے گی. میں تو ایک جنرل بات کر رہی تھی کہ اس کو اوور آل اپنی لائف. اچھا آپ نے بھی بتایا ہی تھا کہ اس کی زندگی تھوڑی سی مشکلات کا شکار ہوگی شادی کے بعد, تو بیچارہ حراست میں بھی چلا گیا, حوالات کے اندر چلا گیا, گن پکڑی گئی, شیر کا بچہ پکڑا گیا. اس کے بعد ابھی کوئی ایک وکیل ہیں میاں بلال, ان کے ساتھ کوئی کنٹروورسی چھڑ گئی, انہوں نے کہا کہ اس نے توہین مذہب کی ہے, اس پہ رجب نے معافی مانگی, وہ بھی میں نے دیکھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد بہت سے لوگ اسے کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں. تو یہ مشکلات تو ہیں, وہ مشکلات سے 2-4 تو ہے ہی, آپ نے پیشن گوئی کی تھی. دیکھیں جب آپ کا ستارہ بہت اوپر چڑھتا ہے نا, ایک چیز یاد رکھیں, اگر آپ نے جیومیٹری پڑھی ہے یا آپ نے فزکس پڑھی ہے, یا ہمیشہ جو پروجیکشن ہوتی ہے نا وہ ایک سرٹن اینگل تک جاتی ہے اور اس کے بعد ہمیشہ اس کا زوال آتا ہے. ڈیفینیٹلی رائٹ, یہ تو ہم نے کامن دیکھا ہے. رومن امپائر تھی, آیا یوں گئے, پھر ہم نے آپ نے ارطغرل غازی کا دیکھا, سلطنت عثمانیہ, آپ نے مغلس کو دیکھا, آپ نے دور دیکھے اس کے, روم کے دیکھے, آپ نے اس کا دیکھا سلطنت ترکی, مطلب قسطنطنیہ وہ جگہ تھی جس کو فتح کرنے کے لیے الیگزینڈر وہاں سے آیا تھا کہ جی اس کو, تو کہاں گیا آج, کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح لوگوں کی پروجیکشنز ہوتی ہیں, لوگوں کی رائز آف, آپ کا ستارہ چڑھتا ہے, آپ کا ستارہ چڑھنے کے بعد آپ کو اس کو وہاں سٹیبل کیسے کرتے ہیں, آپ نے کیا کام کیا جو آپ کی سٹیبلٹی رکھے. اس میں یہ تمام جو میں نے باتیں کی تھی کہ اس کو بہتری کرنی چاہیے, اس کو دکھانا چاہیے. جب وہ اب یہ دکھا سکتا ہے کہ جی میری شادی پہ 45 کروڑ ڈالر آئے یا 45 کروڑ روپے آئے یا مینو لکھاں دے کروڑاں دے ڈالر آئے, اس نے وہ یہ بھی دکھا دیتا, سنا اس نے بہت بچیوں کی شادی کرائی ہے, اس دن بھی کرا دیتا. 5 دلہنیں اس کی دلہن کے ساتھ بیٹھ جاتی ایکول سٹیٹس میں. دیکھیں ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی, غریب کی شادی کس طرح ہوتی ہے یار. ہم نے غریبوں کی طرح شادی کی, میں نے اپنی بیٹی کی غریبوں کی طرح شادی کی. 20 لوگ آئے تھے, ہمیں چھوٹا سا ہال لیا, ہم لوگوں نے 1-2 لاکھ میں ساری شادی نمٹا دی. تو آج کل تو لوگ, تو ابھی آپ کی شادی ہوئی ہے, کتنا خرچہ آیا ہے, بس نہ ہی پوچھے نا. تو آپ کا خیال ہے رجب بٹ نے کیا کہا, میری شادی کا خرچہ نکل آیا, نوٹ گرا رہے ہیں, اس کے اوپر ناچ رہے ہیں. میں نے تو وہی ویڈیوز 3-4 دیکھ کے نا جس دن وہ آیا, اس سے پہلے تو میں نے یہ نام ہی نہیں سنا تھا, مجھے نہیں پتا, اور مجھے اب بھی فرق نہیں پڑتا کون ہے رجب بٹ. آئی ڈونٹ کیئر, میرا اس کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے, کسی کی زندگی سے تعلق نہیں ہے, میری اپنی بڑی اوکھی زندگی ہے. بس پریڈکشنز کرتی ہیں اور وہ پوری ہو جاتی ہیں کسی نہ کسی طرح. ہم لوگ پیسے کے لیے بھاگ رہے ہیں, فیم کے لیے بھاگ رہے ہیں, کانٹیکٹس کے لیے بھاگ رہے ہیں, بہتری کے لیے بھاگ رہے ہیں. کوئی بچے کو ہسپتالوں میں, اللہ کہاں آ رہا ہے, کس جگہ ہمارے اللہ آ رہا ہے. 5 وقت کی نماز یہ پنجاب میں منیمم ہے, 5% لوگ, 10% لوگ, 15% لوگ. مطلب وہ ملک جو اسلام کے نام پہ حاصل کیا تھا, اسلامی جمہوریہ پاکستان, وہاں اسلام آپ کو نظر, وہ کہتا ہے ٹرین سے آواز دے رہا ہوتا ہے اسلام اسلام, سارے کہتے ہیں زندہ باد زندہ باد, کہتا ہے اور میرا بیٹا ٹرین سے نیچے رہ گیا. اچھا, ہم بس صرف زندہ باد کہنے کے لیے, رائٹ. بس ایسے ہی ہے. تو اب کیا فیوچر کیا دیکھ رہی ہیں آپ رجب کا؟ آپ دیکھیں اس کا جولائی تک تو اس کا ڈاؤن سٹار ہے, جون جولائی تک, اور انشاءاللہ پھر اس کا چڑھے گا ستارہ. بٹ ہی نیڈس ٹو چینج اپنا, وہ کہتے ہیں نا قبلہ بدل لو تھوڑا سا, اپنی شوخیوں کے ساتھ. ہے نا, لائک اٹ, اس کا میں نے سنا ہے لوگوں سے, اس کی تعریفیں بھی سنی ہیں بہت. فیملی وہ کرتا ہے, اپنی امی کو ساتھ کرتا ہے, اس کی ماں بہت سیدھی سی عورت ہے, بہت پیاری ہے, بہت اچھی خاتون ہے, الحمدللہ مجھے اچھی لگی. آئی واز ویری ہیپی ٹو سی ہر, کہ وہ کرتی ایسے بالکل گاؤں ٹائپ کی خاتون ہے, سادہ دل, سادہ سی عورت ہے, اور مجھے ان کا طریقہ بات کرنے کا بہت پیارا لگا. لیکن تھوڑا سا میں یہ چاہوں گی کہ وہ اگر لوگ اتنی فالوئنگ اس کی ہے اور لوگ اتنا اس کو دیکھتے ہیں, تو جیسے میں نے شادی کا ان کا ذکر کیا تھا کہ شادی کے بعد کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی, وہ آ گیا تو کہتا ہے ماں نا اس کو اوپر سے آ رہی ہے میری بیوی, تو اس کو کہے کہ برتن دھو لے, یہ کر لے, کپڑے دھو لے. تو اس نے کہا کہ ہائے ہائے میں تینوں جتیاں نہ مارا, میں اپنی بہو کو کہوں کہ کام کرے. دیکھو بہویں گھر میں بیٹی کی طرح آتی ہیں, بیٹیاں کام کرتی ہیں, دیر آر پارٹ آف یور فیملی. آپ نے اس کو شہزادی بنا کے سائڈ پہ رکھنا ہے کیونکہ اس کا میاں کروڑ پتی ہے, دیٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. اس کا گھر ہے, اس کو ایک پارٹ آف دا فیملی. ان کو چاہیے تھا کہنا کہ بیٹا اس کر ہی لے گی نا, گھر میں ہی آ رہی ہے, لیکن ابھی تو نئی دلہن ہے, آج نہ کہو اس کو. اس نے کہا پرینک کر رہا ہوں, پرینک بھی نہ کرو, نئی دلہن ہے, اس کے ساتھ پرینک نہ کرو.
डू यू अंडरस्टैंड व्हेयर आई एम गोइंग? क्योंकि डायरेक्शन जो है ना उसका जरा पॉजिटिविटी, क्योंकि अगर इतने लोग फॉलो कर रहे हैं और मुझे देख रहे हैं तो मेरी बातों का असरात तो उन पे हो रहे हैं ना। अगर मैं उन्हें ये कहूँ कि जी आप सुबह उठते साथ जो है ना अपनी बहू को कहें कि चल उठ फिटे मुंह काम कर, ये कर, माओ को तो ऐसे करना चाहिए, अपनी बेटियों के साथ इस तरह करना चाहिए, बहुओं के साथ ऐसे, तो ये एक पॉजिटिव मैसेज नहीं जाता। अगर आप अच्छा कर नहीं सकते तो अच्छा बोले तो सही ना, ताकि दुनिया जो आपको देख रही है वो तो कह के यार अच्छी बातें करती है। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया जी। नाज़रीन, आप तमाम गुफ्तगू जानी, यकीनन इनकी बातों से जो इबहाम थे आपके ज़हाने आलिया में वो दूर हो चुके होंगे। हमें दीजिएगा इजाज़त, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।